السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ من فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے ذریعے سے ہمیں آخری کتاب، آخر پیغمبر کے ذریعے سے یہ کتاب مبین اور ہدایت یافتہ کتاب ہم تک پہنچائی، اس کے احکام پہنچائے۔ حضرات، میں نے 2 آیتیں سورہ توبہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ توبہ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین بڑے اہم ترین مضامین ہیں۔ دونوں مدنی سورے ہیں۔ مدنی دور کو سامنے رکھیں، مسلمان اور مومن کا موقف، دشمنان اسلام، جنگ کے حالات، ان تمام پر استقامت، اللہ کی طرف سے خوشخبریاں، یہ تمام اس سورے کے اندر بڑی اہم طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ اور ان دونوں آیتوں میں اسلام کے خوشحال زندگی کا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے، اور سارے انسان اس میں خوش رہیں، اور اس کے چاہنے والے، اس کی عبادت کرنے والے خاص طریقے سے جو ہے ان پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہیں وہ اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، کیونکہ زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور ان کے تعلق سے کہا گیا ہے۔ اصلی کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے دستور، دنیا کے قانون، اور دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، مصائب و آلام سے گزرتے ہیں، اور جو ہے مختلف فتنوں سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ان تمام سے گزرنے کے بعد خوشخبریاں بھی ہیں۔ اور اصلی کامیابی کیا ہے، جس کو قرآن کے الفاظ میں مختلف جگہوں پر فوز عظیم کہا گیا؟ سب سے بڑی کامیابی، سب سے اصلی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے قرآن نے جا بجا انسٹرکشن دیے ہیں، کچھ قانون بنائے ہیں، کچھ تدبیریں بتائے ہیں، اور ان تدبیروں پہ تم عمل کریں گے، یقین جانیے کہ تمہاری خوشحالی بھی ہوگی، اور دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، اور آخرت میں جو کامیابی ہوگی وہ اصلی کامیابی ہوگی، جس کو فوز عظیم کہتا ہے قرآن۔ جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید نے بہت سارے جگہوں پر ہمیں چوکنا کیا، بیدار کیا، ہر دور میں بیدار کیا۔ جیسے انسان ہونے کے ناطے غیر قوموں سے ہماری دوستیاں ہونی چاہیے، غیر مذہبوں کے ماننے والوں سے ہمارے تعلقات بحیثیت انسان کے، بحیثیت کردار کے، ہمارے ان سے تعلقات کو اچھے بھی رکھنا چاہیے۔ اور بعض وقت قرآن نے یہ بھی کہا ہے ان کے تعلقات جب تم رکھتے ہیں تو بہت محتاط طریقے سے بھی رکھنا چاہیے۔ قرآن نے 2 لوگوں کے تعلق سے کہا ہے، ایک یہودیوں کے تعلق سے کہا ہے، ایک کفار کے تعلق سے کہا ہے، یاد رکھو یہ دونوں تمہارے تعلق سے سنجیدہ نہیں رہتے،
اسلام کے تو دشمن نہیں ہے، اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ اسلام تو بے آئینی ہی سچا ہے، حقیقت پسند ہے، سب جانتے ہیں، لیکن وہ اصل میں جو ہے دشمنی کرتے ہیں تو اسلام کے ماننے والوں سے کرتے ہیں۔ ان سے جب دوستیاں کرتے ہیں تو ہوشیار رہو، چوکنے رہو، اور اپنی راز کی باتیں کبھی ان سے نہ کہو، کیونکہ یہ کبھی بھی تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بڑے گہرے طریقے سے قرآن نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ ممتحنہ پڑھی آپ، اس میں جو انسٹرکشن دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی غیر قوم کا آدمی ہمارے اندر بڑی دوستی کرتا ہے تو اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں۔ کتنی دور تک قرآن نے ہمیں جو ہے اشارے کیے ہیں۔ ان میں ان چیزوں سے بھی محتاط ہونی چاہیے کہ بے وقت بھروسہ کر لیں اور وقت آنے پہ جو ہے وہ ہم کو کسی طریقے سے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ چوکنے رہنے کی بات کہی گئی۔ پھر اس کے بعد ایمان لانے والوں کے لیے الگ احکام دیے گئے ہیں۔ انسان ہے ایک الگ بات ہے، جس زمین پر آپ رہتے ہیں انسان ہیں سب، تو ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں، مذہبی تعلقات کیسے ہوں، اخلاقی تعلقات کیسے ہوں۔ پھر اس کے بعد جو مومن ہیں آپ، ایک اللہ ایک رسول ان کو مانتے ہیں، آپس میں تمہارے تعلقات کیسی ہونی چاہیے، تم کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، یہ قرآن ہمارے زندگی کا دستور حیات ہے۔ آخرت کے تعلق سے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے۔ یہ تمام عقائد کے رکھتے ہوئے ہم دنیا میں جب زندگی گزارتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا ہونی چاہیے، اور ان تعلقات کو اگر نبھاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور قرآن کہتا ہے کہ اصلی کامیابی یہاں آئے گی تمہارے اندر، اصلی کامیابی یہی۔ بڑے گہرے مضامین ہیں، سمجھدار طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، قرآن کے مضامین کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو ہے اصلی کامیابی کیا ہوتی ہے اور کون سے گروپ کی ہوتی ہے، ان کی کیا خصوصیت، ان کو کیا کام کرنا چاہیے، اس تعلق سے سورہ توبہ کی آیت 71 اس میں کیا انسٹرکشن دیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ کی طرف سے کیا خوشخبریاں، یہ دو باتیں ہیں اس کے اندر ذہن میں رکھیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے بڑے معاون ہوتے ہیں، ان کی سوچ ایک دوسرے کے تعلق سے اچھی ہوتی ہے، ان کی سوچ ایک دوسرے کے تعلق سے ترقی کی بھی ہوتی ہے، ان دونوں کی سوچ ایک دوسرے کے تعلق سے دنیا کی کامیابی کی ہوتی ہے، عقائد کی اصلاح کی بھی ہوتی ہے، اور ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم سب مل کر جو ہے اللہ کے پاس جنت میں جائیں گے۔ ایک دوسرے کے بڑے معاون ہوتے ہیں۔ آپ جس سوسائٹی اور سماج میں رہتے ہیں، خوشحال آپ کو زندگی گزارنا ہے، کامیاب زندگی گزارنا ہے، خوشی کی زندگی گزارنا ہے، یاد رکھیں کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا بیہیویئر، رہن سہن اور جو ہے اخلاق عادات ایک دوسرے کے ساتھ معاون اور کوآپریٹ نہ ہو، تو یقین جانیے کہ آپ کا جو ہے خوشحالی جو ہے مقدر ہو جائے گی۔ قرآن نے پہلا حکم دیا والمؤمنون والمؤمنات۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو بجائے قرآن یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، جب ایمان لانے والوں جب کہا جائے تو مومن مرد مومن عورتیں آ جاتی ہیں اس کے اندر، لیکن بعض جگہ پر قرآن نے خاص طریقے سے الگ کر کے جب بتاتا ہے، اس بات کی اہمیت یہ ہے یہ دونوں گروپ کے اندر جو ہے عورتوں میں بھی ہو مردوں میں بھی ہو، یہ آخرت کا ایک کانسیپٹ ان اندر ہونی چاہیے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، پوروں کو نہیں کہا گیا، بعض کو کہا گیا۔ یہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے بڑے معاون ہوتے ہیں۔ کچھ گروپ مومن سب ہونی چاہیے، اور کچھ نہیں ہے تو کچھ تو ہونا ہی چاہیے ایسے جن کی سوچ ایسی ہو، معاشرہ اچھا ہو، میرا گھر کا ماحول اچھا ہو، میرے رشتہ داروں کا ماحول ہو، میں جس سوسائٹی اور سماج میں اٹھتا ہوں وہ خوشحال ہو، میں بھی خوشحال ہو۔ اس کے لیے آپ کو بھی دینا پڑے گا خوشحالی کا پیغام، وہ بھی ہم کو خوشحال دیں گے، تب اصلی کامیابی ہوتی ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض،
اب ایک دوسرے کے معاون ہے تو کس معاملے میں ہونی چاہیے؟ کیا پیسہ دیں، کیا کھانا کھلائیں، کن طریقے سے ہو؟ قرآن نے معاون ایک دوسرے کے کوآپریشن کے لیے احکام دیے ہیں۔ کیسے احکام دیے ہیں؟ نمبر 1، یأمرون بالمعروف، تم میں مرد اور عورتیں اپنے زندگی کا ایک مقصد بناتے ہیں کہ ہم نیکیوں کا رواج دیں گے، اپنی ذات میں دیں گے، اپنے اہل و عیال میں دیں گے، اپنے خاندان اور کنبے میں دیں گے، جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، چاہے کالج ہو، چاہے یونیورسٹی ہو، جہاں کاروبار ہو، کہیں بازار کیوں نہ ہو، ہمارا ایک رول ہوتا ہے مومن مرد اور عورت کا، وہ بھلائیوں کا امپلیمنٹیشن کرتے ہیں۔ دیکھیے نیکیاں اچھی ہوتی ہیں، نیکیوں کے فائدے ہوتے ہیں، اللہ کا غضب دور ہوتا ہے، رحمتیں ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے قوموں کے اندر خوشحالی پیدا ہو سکتی ہے۔ مومن مرد اور عورتوں کا سب سے پہلا کام یأمرون بالمعروف، بھائی نیک کام کرو، آپ اچھے کام کرو، کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھو، کوئی بیمار ہوا تو عیادت کرو، کسی کی مدد کرو، اور کسی کے غم میں شریک ہو، ایک دوسرے کا حال چال پوچھا کرو۔ سسٹم پہلے کے سلام کلام یہی ہے، السلام علیکم، میری دلی دعا ہے کہ آپ سلامت رہے، واپس جواب ملتا ہے میری بھی دلی دعا ہے آپ بھی سلامت رہیں۔ یہ جو ہے یأمرون بالمعروف۔ پھر دوسرا وینہون عن المنکر، مومن مرد اور عورتیں خوشحالی لانے کے لیے، اصلی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے برائیوں کو روکتے ہیں۔ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہن چہن ہوتا ہے، ہمارا چلنا پھرتا ہے، آج کل برائیاں عام ہو چکی، چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، کچھ صغیرہ گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، کوئی بڑے گناہوں کی طرف جاتے ہیں، کئی ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جس سے اللہ کے عذاب اترنے کے ڈر ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں مومن مرد اور عورتوں کا یہ عہدہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ برائیاں مت کرو جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کا غضب اٹھتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ایم ہوتا ہے۔ مشکل سے مشکل دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو جہاں برائیاں ہوتی ہیں، چاہے اپنی ذات میں ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے دوست و احباب میں ہو، آپ کا اسکول پورا من ہو، آپ کا کالج پورا من ہو، آپ کے دوستان جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ بھی پورا من ہو، خوشحال رہو، تو آپ دوستی کا فرائض یہ ہے کہ اپنے دوست کو جو ہے برائی سے روکیں، غفلت سے دور کریں، لاپرواہیوں سے دور کریں، اپنے مقصد حیات کو جاگر کریں۔ آپ دوستی وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، دوستی وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر اپنے فرائض یاد آئے، دوستی وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ کام اگر کرتے ہیں تو جو ہے خوشحالی آتی ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جہاں برائیاں عام ہوتی، آج جس دور سے گزر رہی ہیں فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، ہر قدم پر آزمائشیں ہیں، اور ہر قدم پر آدمی یہ سوچے مجھے کیا پڑا ہے، مجھے کیا پڑا ہے، اللہ کے عذاب آتے ہیں تو کوئی نہیں بچے گا اس کے اندر۔ ہر آدمی کی ذمہ داری، خاص کر مومن مرد اور عورتیں جس کو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، میں اور آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے سامنے تمہارے ماحول میں تم اٹھتے بیٹھتے ہو، جہاں بیٹھتے ہو، برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے پکڑ کے روکو، تو بھائی یہ اچھا نہیں ہے کر رہے، ہم بدنام ہوں گے، ہمارا سماج برباد ہوگا، ہمارے کالجز یونیورسٹیاں برباد ہوں گے، ہماری وجہ سے ایک سماج میں بدنما داغ پہنچے گا۔ یہ برائیاں یہاں نہیں ہونی چاہیے، اس ماحول میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم پڑھنے آ رہے ہیں، کیریکٹر بنانے آ رہے ہیں، کیریکٹر لے کر ہم دنیا کو اٹھنے والے ہیں۔ اگر ہمارے اندر برائیاں پیدا ہو جائے، کس قوم سے امید رکھ سکتی ہے، کس نوجوان طبقے سے امید رکھ سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے روکو بھائی، فَإِن لَمْ يَسْتَطِيعْ، آج تم یہ طاقت نہیں رکھ سکتے، روک سکتے کیا بولے؟ کسی دوست کو آپ روکو، سب کو ملا کے ماریں گا پکڑ کے، دوستوں کو پوروں کو ملا کے، تم کون ہوتے نصیحت کرنے والے؟ ہم کو سب معلوم ہے، ہم نماز معلوم ہے ہم کو، تم پڑھ لو جا کے،
اگر کسی جھاڑ کے نیچے یا کسی چٹان کے اوپر برائی بیٹھ کر سب مل کر رہے تو ایک دوست روکتا ہے تو اس کو سب مل کے ڈانٹنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، تم طاقت نہیں رکھیں گے تو دوسرا حربہ کیا ہے؟ وَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان کو روکو۔ اس دور میں اس حدیث کو اللہ کے رسول نے جب پیش کیا ہے، آپ کس لیول کا ایمان ہے اس حدیث پہ غور کریں۔ ہمارا ہاتھ سے روکو نہیں رکھ سکتے، وَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روکو تو بھائی یہ اچھا نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگ یہاں سے گزرتے ہیں، ہمارے پڑھانے والے گزرتے ہیں، ہماری ماں بہنیں یہاں سے گزرتی ہیں، ہماری ماں بہنوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ برائی، یہ سوچ ہماری اچھی نہیں ہے، بادا جانا چاہیے۔ تب بھی آپ کو نہیں ہوگا، بڑے پارسا بن گئے آپ، بڑے یہ ہو گئے، تانے دیں گے لوگ، مشکل کام ہے وہ۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، زبان کو بھی نہیں روک سکتے۔ ایک آخری سٹیج ہے اور تیسرا سٹیج، کم سے کم اپنے آپ کو اس برائی میں انوالو ہونے سے بچا لو۔ آپ بھئی اچھا نہیں ہو رہا، گھٹن محسوس کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، ایک اللہ ایک رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، قیامت کے دن جواب دہی کا ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں تصور ہے، ہمارے ذہنوں میں تصور ہے، اس کے باوجود یہ کیا ہو رہا ہے؟ گھٹن محسوس کرے، کم سے کم تکلیف محسوس کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہ دور سے بھی ہم کس طریقے سے جا رہے ہیں؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، یہ دور بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ گھٹن بھی آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ برائی کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہم گھٹن محسوس نہیں کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ دیکھیں کس لیول پہ جا رہے ہیں۔ خوشحال کیسی آئے گی؟ کامیابی کس آئے گی؟ خوشحالی کی ضمانت تو قرآن دیتا ہے، آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی تو ضمانت دیتا ہے، اور مومن سے خطاب کیا ہے۔ مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے معاون ہیں اس کام میں، نیکیوں کا رواج دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کے سسٹم کو نافذ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ خالی ایک فارمالٹی نہیں ہے، معیشت، تعلیم، کاروبار، ہر قسم سے جو آج حربے ہو رہے مسلمانوں کے تعلق سے، ان تمام لیولز میں مسلمانوں کو اوپر لانا، اس زکوٰۃ کے فنڈ کو استعمال کرنا۔ آج ہمارے کالجز کا کیا حال ہے؟ ہمارے لڑکیاں سیف نہیں ہیں، ہمارے بچے سیف نہیں ہیں، ہمارے عقائد کو بدلا جا رہا ہے، ہمارے ایمان پر حربے کیے جا رہے ہیں۔ سوچئے آپ، ایسے وقت پر ہمارے اسکولز ہو جہاں آزادی سے ہم اپنی تعلیم بھی دے، دنیا کی تعلیم بھی دے، آخرت کی تعلیم دے، ہم بے دھڑک اپنے بچوں کی اصلاح کر سکیں، یہاں ہونا چاہیے ایسے ادارے۔ ایسے ہیں تو اس کو غنیمت سمجھیں، اگر اس کو لاپرواہی میں غلط جائیں گے تو بڑا نقصان ہوگا۔ جو ہو رہا ہے اس کو سوچے آپ۔ زکوٰۃ کا ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ مومن مرد، مومن عورتیں، ان کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں؟ کامیاب زندگی کے 6 اوصاف بیان کیے گئے۔ نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کو صحیح استعمال کرنا، اور جو اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں یہ تم کریں گے، اللہ کی طرف سے 7 وعدے کیے گئے۔ نمبر 1 وعدہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر ہوں گی، سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، بہت جلدی تم پر رحمتیں ہوں گی۔ بڑا زبردست ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم کو، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ دوسرا وعدہ ہے۔ اور تیسرا وعدہ ہے خالدین فیہا، وہ جنت میں تم کو ہمیشہ رکھا جائے گا، تھوڑی دیر رکھ کے نکال نہیں دیا جائے گا۔ اور 5واں وعدہ ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ، جنت میں آئیں گے
بڑا سکون، پاکیزہ، راحت، خوشحال گھر تم کو دیا جائے گا، اور یہ عمل کریں گے تمہارے گھروں کے اندر دنیا میں بھی خوشحالی ہوگی، امن ہوگا اور ایک اچھا ماحول ہوگا، یہ بھی تمہیں ملے گا۔ پھر ساتویں چیز، سب سے بڑی اہم چیز، ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی آپ کے ساتھ شامل رہے گی۔ ان تمام اوصاف کے بعد قرآن کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی جو دنیا کی اور آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کے ضمن میں ہم کو، آپ کو، سب کو جو ہے یہ کامیاب زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر الحمدللہ۔